واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلنی في عینی صغیرا وعیون الناس کبیرا آمین۔ سورہ نازعات کی تفسیر چل رہی ہے ابھی فی الحال، اور اس میں پہلے رکوع کی بس آخر کی 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں، اور پھر انشاءاللہ دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے شروع ہوا تھا، تو انشاءاللہ یہاں سے کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبْریٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یعنی فرعون کو بڑا معجزہ دکھلایا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور کہنا نہ مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر جدا ہو کر کوشش کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر جمع کر کے بآواز بلند کہا۔ یہاں تک ہم لوگوں نے کر لیا تھا، اور یہ فرعون نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ لِمَن يَخْشَىٰ، اس کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہو۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرعون کے پاس، اور اس کے بعد پھر فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو اس کا ریاکشن جو تھا وہ کیا تھا، یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جہاں پہ ہم لوگوں نے ختم کیا تھا وہ کیا تھا؟ فحشر فنادا، اور حشرہ ہوتا ہے، دیکھیے عربی میں جمع بھی اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں، ٹوگیدر، جس کو انگلش میں جس کا ترجمہ کیا جائے گا ٹوگیدر، جمع بھی آتا ہے اور حشرہ، تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ حشرہ جب زبردستی جب جمع کیا جاتا ہے، جیسے کہ جب کسی جانوروں کے ریوڑ کو جب وہ کیا جاتا ہے اکٹھا، تو اس کو کیا کہتا ہے؟ حشرہ۔ جب یہ کہ اس کو فورس، بائی فورس جب کسی چیز کو جمع کیا جائے تو اس کو حشرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ فرعون تھا، وہ ظاہر سی بات ہے، تو پھر یہ کہ بائی فورس ہو رہی تھیں یہ ساری چیزیں، یعنی زور زبردستی سے، تو اس لیے جمع نہیں کیا جہانی، حالانکہ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا، لیکن لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے حشرہ، یعنی کہ اس ایک لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کرنا جو تھا فرعون کا، یہ زور زبردستی کے ساتھ تھا۔ فحشرہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ فنادا، اور پھر اس نے پکارا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ندا جو ہم لوگ ویسے بھی استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پکارنے کو کہا جاتا ہے بآواز بلند۔ اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں مالک ہوں، اختیار جو ہے وہ مجھ کو ہے، ٹھیک ہے۔ خالق اس نے نہیں کہا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ رب، اور یہ رب جو ہے نا، یہی رب سورہ نبا میں بھی ہوا تھا نا، رب السماوات والارض، ہے نا، تو یہ کہ یہ رب جو ہے اس سے مناسبت ہے، اور رب جو ہے الحمدللہ رب العالمین بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ میں، یعنی کہ جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں بتایا تھا تو کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، ہے نا۔ تو یہ رب جو ہے، یہ لفظ موسٹلی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے جب اپنا تعارف کرایا ہے، اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار یہ کہ مکالمہ ہوا تھا کوہ طور پہ، تو اس وقت بھی جو لفظ استعمال کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ رب سے ہی اپنا تعارف کرایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اس نے یہاں پہ فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں جو ہوں وہ سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں کہ فرعون کی مثال آج تک ہزاروں سال بعد بھی دی جاتی ہے، اور یہ کہ تا قیامت جو ہے وہ اس کی مثال اس طرح کی سرکشی کے لیے دی جاتی رہے گی۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو
آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ تو پکڑ لیا اللہ نے اس کو، نکال الآخرتی والاولا. اب نکال جو ہے نا، نکال کیا ہے؟ نکال ایسی سزا ہوتی ہے جو عبرت انگیز ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح کی سزا جس سے دوسروں کے کان کھڑے ہو جائیں، یعنی دوسرے جو ہیں وہ سبق اس سے حاصل کر لیں، یا پھر جس کو ہم لوگوں کی لینگویج میں کہا جائے گا نا، ہم لوگوں کی زبان میں، کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں دوسروں کے بھی. نکال ایسی سزا ہوتی ہے عبرت ناک، اور یہ بیسکلی اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے جو بھی لوگ اس کو دیکھیں وہ اس سے سبق حاصل کر لیں. تو نکال اس سزا کو کہا جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو پکڑا، اور کس طرح سے؟ نکال ایسی سزا سے، اس طرح کی گرفت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گرفتار کیا کہ جو دنیا اور آخرت کی سزا اس کو دی. اور یہ کس طرح کی تھی کہ اس سے دوسرے لوگ بھی سبق حاصل کر لیں، یا دوسرے لوگوں کو بھی اس کو دیکھ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، ان کے کان کھڑے ہو جائیں اس چیز سے کہ فرعون کے ساتھ جب یہ ہوا تھا تو پھر ان کا حشر بھی کچھ دور نہیں ہے. اور بات پھر وہی والی ہے کہ یہ جو ہے یہ قریش بھی، یہ مکی سورہ ہے نا، تو یہ قریش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ ڈائریکٹلی جو ہے یہ قریش پہ پہنچ رہی ہے نا. تو نکال پہلے زمانے میں جو بیڑیاں جو ہوتی تھیں نا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ جیسے جو زنجیر ہے اور اس کی بیڑی ہے، تو وہ کسی جگہ پہ، کسی کھوٹی پہ یا کسی دیوار پہ اس کو گاڑ کے، اور اس سے پھر جو قیدی ہیں ان کو باندھ دیا جاتا تھا، ہے نا. اور اسی طرح سے نکال اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جب زنجیروں میں کوئی بھی قیدی یا تو بندھے ہیں یا پھر ایک ساتھ بندھے ہیں، کہ اس میں ایک جو زنجیر ہے وہ جب کھینچی جائے یا گھسیٹی جائے یا اس کو دھکا دیا جائے تو کیا ہو کہ بائی فورس، مطلب زور لگا کے یہ سب جتنے بھی قیدی ہیں ان کو مطلب مجبوراً وہ ادھر سے ادھر جائیں. یا بیسکلی یہ کہ نکال اس بیڑی کو کہا جاتا ہے، اس زنجیر کو، جس کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ فری موومنٹ نہ ہو، ہے نا، یعنی کہ زور زبردستی کے ساتھ ہی جو چاہے اس کو کھینچ کے، اور جو اس میں بندھا ہوا ہے اس کو ہلا سکتا ہے اپنی جگہ سے. اور یہ کہ اس نکال کی وجہ سے کیا ہے، اس نکال سے کیا ہوتا ہے کہ جو خود سے ایک جو موومنٹ ہوتا ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. اور نکال بیسکلی یہ کہ کسی میں ڈر اور خوف بٹھانے کے لیے لوگوں میں یہ استعمال کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو لیا اور اس کو نکال، اس کو خود ہی بنا دیا، ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ بدترین مثال اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے رکھ دیا شروع سے لے کے آخر تک کے لیے، آخرتی والاولا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو قریش ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش تو جو بھی تھے لیکن ان کی جو بھی سرکشی تھی اور جو کچھ بھی طغیانی تھی تو وہ جتنی بھی تھی بہت زیادہ تھی، لیکن بہرحال فرعون کو اس وقت بھی لوگ جانتے تھے. اور فرعون کا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حال کیا تھا تو قریش کیا بات ہے پھر، مطلب اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے پھر قریش، تو ان کا بھی انجام ہو سکتا ہے. اور یہ ایک طرح سے تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، ٹھیک ہے. اب عبرہ جو ہے، عبرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عبور بھی ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے نا. عبور جیسے کوئی دریا عبور کر لیا، کوئی وہ کر لیا کہ ایک کنارے سے، ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ گئے، ٹھیک. تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے عبر النہر. تو یہ کیا ہے کہ وہاں پہ یہ نہر مطلب جو بھی ندی، ریور، اس کو عبور کر لینا، یعنی کہ ایک کنارے سے دوسرے تک پہنچ جانا. تو اس
یہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح سے عبرت العین، عبرت العین کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کی آنکھیں اتنی بھر جائیں کہ اس میں سے آنسو ٹپک جائیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ عبر بیسکلی استعمال ہوتا ہے جب اس ایک چیز کی جو حد ہے وہ اس اپنی حد سے جب تجاوز کر جاتا ہے، جب باہر نکل جائے تو اس کو عبرہ کہتے ہیں. عبور کرنا یعنی کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے، ایک سرے سے دوسرے سرے، یا پھر یہ کہ اتنا کوئی پیمانہ بھر جائے کہ پھر اس میں سے باہر نکل آئے، جیسے عبرت العین کہ آنکھ اتنی زیادہ بھر گئی کہ وہ پھر چھلک گئی، مطلب آنسو اس میں سے نکل آئے. تو اسی طرح سے یہ یہاں پہ جو استعمال کیا جا رہا ہے نا، تو وہ کیا ہے کہ یہ بیسکلی یہ ہے کہ عبرہ، نصیحت حاصل کرنا اس معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے کے حال پہ اپنے حال کو قیاس کر کے اور پھر یہ سمجھنا کہ دیکھیں جب اپنے اوپر پڑتی ہے نا تب تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن عبرت اس کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ایک مسنون دعاؤں میں بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ 9 چیزیں مانگی گئی ہیں، اور اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عبرت والی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ ہم کیا ہے والعین عبرہ، تو اس میں یہ ہے کہ جو نظر ہے میری عبرت والی ہو، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جب کسی اور کے حال پہ اپنے آپ کو قیاس کر کے اور اس سے جب سیکھ لے لیتے ہیں تو اس کو عبرت کہتے ہیں. عبور کرنا، ایک جانب سے دوسرے جانب پہنچ جانا. ٹھیک ہے، اور عبرت بیسکلی جو چیز ہے نا کہ وہ ہے جو یقین تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے، اور علم تک رسائی کراتی ہے، یعنی کہ اپنے اوپر وہ چیز بیتی نہیں ہے لیکن ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے پہلے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ہے عبرت. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اس میں عبرت ہے کس کے لیے، جو ڈرتا ہے. یعنی خشیت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سب کانشیسلی کہیں سے کوئی تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی اندر ایک چنگاری ہو، ایک وہ احساس ہو، تو پھر یہ کہ عبرت پھر مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ. یعنی کہ دوسروں کی جو بھی چیزیں ہیں نا اس سے ہم خود سیکھ لے لیتے ہیں. اگر کہیں پہ دل کے اندر کہیں ضمیر میں کوئی تو ایک کڑی ہونی ضروری ہے، ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ جو قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا الگ الگ جگہ، تو یہاں پہ فی الحال یہ جو چند آیات ہیں تو اس سے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو حق ہے نا وہ ہو کے رہتا ہے. مطلب یہ کہ جیت جو ہے وہ اسی کی ہوتی ہے، جو سچائی ہے اسی کی ہوتی ہے، اور جو باطل ہے وہ ختم ہوتا ہے. چاہے وہ باطل جتنا طاقتور ہو، چاہے بظاہر جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں جتنا بھی زور ہو اور وہ جتنا لگے کہ وہ پھیلا ہوا ہے اور وہ ہے، لیکن فائنلی کیا ہوتا ہے اس کا جو رزلٹ ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے. اور جو جیت ہوتی ہے وہ بہرحال جو حق ہے اس کی ہوتی ہے. تو یہ کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ یہ جو قصہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو اس میں کیا ہے، عبرت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اس کے بعد پھر آ رہی ہے یہ جو دوسرا رکوع ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ. اور وہ کیا ہے، یہ پھر وہی مضمون آ رہا ہے جو سورہ نبا میں بھی بیان ہو چکا ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا ذکر یہاں پہ پھر سے آ رہا ہے. فاعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اانتم اشد خلقا ام السماء، بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا. بناہا، اللہ نے اس کو بنایا. ٹھیک ہے، بناہا، اللہ نے اس کو بنایا یعنی اس آسمان کو. رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا
اور اس کو درست کیا. فسواہا، یہ خلق فسوا، یہ سورہ علق میں بھی آتا ہے نا، تو اس میں کیا ہے کہ اس کو درست کیا. رفع یہ جو بلند کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ رفع سم کہا کہ اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا اور اس کو درست کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور پہاڑوں کو قائم کیا. ارساہا یہاں پہ ہے نا، اب چند آیت کے بعد پھر سے آئے گا قیامت کے لیے یہی لفظ آئے گا مرساہا کی شکل میں، متاعا لکم ولانعامکم، اور یہی آیت پھر سورہ عبسہ میں بھی ایگزیکٹلی یہی آیت آئے گی تقریباً بیچ میں، اسی طرح سے جیسے سورہ نازیات میں آئی ہے. کیا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم تم کو اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے کائنات کی طرف متوجہ کیا ہے ہم لوگوں کو، یعنی کہ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا 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 اور یہ سب کس لیے، تمہارے یعنی متاع لکم تمہارے لیے یہ متاع ہے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی جو بھی جانور ہیں جو تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں ان کے لیے یہ سب متاع ہے، یعنی ضرورت کا سامان ہے. تو انتم اشد خلقا ام السماء. اب یہاں پہ نا ایک یہ جو انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھیں یہ پہلے جو شروع ہوئی تھی سورت اس میں کیا تھا کہ یہ لوگ اسی پہ ہی ڈاؤٹس وہ کر رہے تھے نا کہ شک اور شبہات کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، ایسے کیسے ہوگا، پھر جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر کیسے ہوگا، تو یہ سب باتیں ہو رہی تھیں ہے نا. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے اس طرح سے کہ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا. اب سما جو ہے نا، سما بیسیکلی کہا جاتا ہے اس چیز کو جو اوپر ہو، یعنی کہ جو ہمارے اوپر، تو اس میں جو ایٹماسفیئر ہے وہ بھی آ جاتا ہے، پھر جو آسمان دنیا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ جو جس کو کہا جاتا ہے نا سبع سماوات، یہ جو ساتوں آسمان ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں. مطلب ہر چیز جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے تعینات کی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں سما میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انتم اشد خلقا ام السماء کہ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا پھر آسمان کا بناہا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. ٹھیک ہے، تو یعنی کیا تم کو زیادہ مشکل ہے پیدا کرنا یا ان آسمان کا. اور اگر آسمان کے سلسلے میں دیکھیں تو یہ ایک تو وہ ہے جو ہم کو دکھائی دے رہا ہے جس میں بادل ہیں، جس سے بارش آتی ہے، جب پلین اڑتا ہے تو ان بادلوں سے اوپر اڑتا ہے، لیکن جتنی بھی حد تک ہم چلے جائیں بہرحال آسمان اس یہ جو آسمان دنیا ہے اس سے اوپر نہیں جا پاتے ہیں ایکسیپٹ جو سیٹلائٹس ہیں. ٹھیک ہے، اب جب سیٹلائٹس ہیں تو وہ بھی کیا ہے، وہ کھلی فضا ہے، وہ یونیورس ہے، وہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن وہ اسپیس ہے نا، اور وہ بھی ہمارے اوپر ہی ہے، یعنی کہ آسمان میں. سبع سماوات کا اصل جو اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہم لوگوں کی جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، تو اس سے ایک حد تک ہی ہمیں پتہ لگ پایا ہے، اس سے زیادہ نہیں پتہ لگ پایا ہے، اور وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس سماوات میں آ جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. تو یعنی کہ کس ہستی کے بارے میں تم کو شک اور شبہ اور وسوسہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بناہا، اس نے تعمیر کیا. یعنی بنا کرنا، بنیاد جو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا، تو یہ کہ بنا بانونیا بنی الاسلام علی خمسن، تو یہ جو ہے نا یہ بنا یعنی فاؤنڈیشن ڈالنا، مطلب بیسکلی تعمیر کرنا. تو اس کے بعد پھر کیا ہے، رفع بناہا، رفع سم کہا فسواہا، تو کیا ہے کہ بنایا، بلند کر دیا اس کی چھت کو اور پھر اس کو درست کر دیا، برابر کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ابھار اس کا جو تھا نا اس کو اونچا کیا. سم کہا، سما کا جو ہوتا ہے نا سین میم کاف، یہ جو ہے یہ کسی بھی چیز کا جو بلند ترین جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو اونٹ جو ہوتا ہے نا تو اس کا جو ہمپ ہوتا ہے، جو اس کی کوہان ہی ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی سما کا سین میم کاف کہا جاتا ہے. تو رفع سم کہا، تو یعنی کہ اس کی جو ابھار تھا اس کو اونچا کیا اللہ تعالیٰ نے، بلند کیا.
ٹھیک ہے، اور اس کو اونچان دی، اور پھر کیا کیا، پھر اس کا تسویہ کیا، فسواہا یعنی برابر کیا، اس کو درست کیا، اس کو ٹھیک کیا، اس کو جس طرح سے بھی وہ کرے کہ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی، تخلیق کی اس کی، اور پھر اس کا تسویہ کیا، اور اسی کو ہی جو کہا گیا ہے نا سورہ علق میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں بنایا پھر اس کو ٹھیک کیا، فسواہا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے اسٹرکچر بنانا، اور پھر ہوتا ہے کہ اس میں اور نقش و نگار ڈالنا، پھر جو فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں، جو کسی بھی چیز کی فنیشنگ ہوتی ہے، کسی بلڈنگ کی، کسی جگہ کی، تو یعنی کہ اس میں خوبصورتی ڈالی پھر اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ فسواہا مطلب یہ کہ اس کو برابر کرنا، اس کو متناسب کرنا، یا پھر بیلنس کرنا، متوازن، وزن سے ہے نا بیلنس، تو متوازن کرنا اس کو، یا پھر یہ کہ اس کو بیسیکلی اس کو اس کا تسویہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔ دیکھیے تاریک کرنے کے لیے اور رات کے لیے قرآن شریف میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اغطشہ، ٹھیک ہے، غطشہ ہے، پھر ایک ہے واللیل اذا عسعس، یہ ہے سورہ تکویر میں بھی آیا نا عسعس، تو عسعس بھی رات کے لیے آیا ہے۔ پھر ایک ہے غسق، غسق جو رات کی جو تاریکی ہے، جو سیاہی ہے، اس کے لیے، جیسے ہم نے سورہ فلق میں کیا تھا نا غاسقن، غسق ہے نا، غسق یہ لیل۔ تو بہرحال رات کے لیے یعنی اس تاریکی کے لیے، رات کی تاریکی کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ اب اس کی ابھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آج ارادہ ہے انشاءاللہ کہ سورہ نازعات کا یہ ختم ہو جائے سلسلہ۔ تو بہرحال غطشہ بیسکلی وہ تاریکی یعنی کہ اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے دکھائی دینے میں مشکل ہو، ٹھیک ہے، یعنی دھندلی چیز نظر آئے، صاف نہ نظر آئے، تو اس کو غطشہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بیسکلی جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاریک، اتنی جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے والی، اور اس کے بعد وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اسی کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دن کو ظاہر کیا، یعنی کہ دن جو آتا ہے، جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، مطلب صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اور اس کو اگر ایک دوسرے انداز میں لے تو کیا ہے کہ پہلے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نا، تو یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ تم کھلی گمراہی میں، تاریکی میں، اندھیروں میں تھے، یعنی ظلمت میں تھے، یعنی جہالت کی جو ظلمت تھی اس میں تھے، اور اس میں کیا تھا کہ شک و شبہات تھے، پتہ نہیں آخرت ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کیا ہوگا، ہم دوبارہ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، نہیں سب جنت میں چلے جائیں گے، نہیں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور وہ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہمیں سزا تو نہیں دیں گے، اس طرح کے بہت سارے شک و شبہات تھے، وہ تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو کیا ہوا، ضحاہا، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب بالکل کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل صاف صاف ظاہر ہو گیا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہر چیز بالکل کلیئرلی واضح ہو گئی، جو کنفیوژن تھی، جو بھی شک اور شبہات تھے، وہ ساری چیزیں بالکل ختم ہو گئیں۔ اب تو اگر ویسے دیکھیں تو رات اور دن، اور ویسے دیکھیں تو جہالت، اور اس کے بعد ایمان کی جو روشنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے جو عطا فرمائی، اس سے بھی مراد، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اب دحا جو ہے نا، دحا واو، یہ جو ہے، یہ جو شتر مرغ ہوتا ہے، آسٹرچ کے انڈے کو دحوا، ٹھیک ہے، دحوا، اور اسی سے ہی یہ دحاہا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ اس کے انڈے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں دحاہا کا مطلب بیسکلی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھا دیا، یعنی کہ پھیلا دیا، یا پھر اس کو برابر کر دیا۔ برابر مطلب جو اسموتھ آؤٹ ہوتا ہے وہ برابر، جو تسویہ ہے یہ وہ والا نہیں ہے، یہ بیسکلی جو جیسے ہم کوئی چیز بچھا دیتے ہیں اور اس کو پھر برابر کرتے ہیں، یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو بچھایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کیا نکالا، ماءہا پانی نکالا، اور مرعاہا
چارہ بھی اس میں سے ہی نکالا۔ اچھا اب چارہ جو ہے یہاں پہ یہ ویسے ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں تو چارہ سے مراد جو ہوتا ہے وہ جانور جو کھاتے ہیں ان کے لیے، لیکن یہ کہ زمین سے وہ تمام چیزیں نکلتی ہیں جو ہم بھی کھاتے ہیں، تو اس میں کیا ہے انسان اور جانور دونوں کا کھانا جو ہے وہ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی جو ہماری جسمانی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسی زمین سے، یعنی دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رکھ دی ہیں، ان دا سینس آف کھانا پینے کی چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر جب تک ہم ہیں، جو ہماری جو بھی ضرورتیں ہیں وہ اسی زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں، کہ اسی سے ہی پھر پانی بھی آتا ہے۔ اور اگر ویسے ہو نا کہ نہیں پانی تو اوپر سے آتا ہے تو بھئی جو بھاپ بن کے جاتا ہے وہ تو زمین سے ہی جاتا ہے نا، تو سارا سامان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس زمین پہ رہنے کا وہ اسی زمین سے ہی نکلتا ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ اور جو بھی چیزیں ہوں۔ اور یہ جسم بھی جو ہے مٹی کا بنا ہے، اور یہ مٹی جو ہے وہ یہ ہے نا کہ جسم مٹی کا بنا ہے اور پھر مرنے کے بعد اسی مٹی میں ہی چلا جائے گا وہ بھی، تو یعنی کہ یہ زمین جو ہے یہ زندہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں اور جو مردہ ہیں وہ اس کے نیچے ہیں، لیکن زمین نے ہی سب کچھ سمیٹا ہوا ہے اپنے اندر۔ اس کے بعد اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ ارساها، تو یہ جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے کسی جو لنگر ڈالا جاتا ہے نا اس کے لیے، لنگر مطلب جو بڑی بڑی کشتیاں جو ہوتی ہیں جہازی پانی کے جو جہاز ہوتے ہیں تو ان کو جو اینکر کیا جاتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ارسا، ٹھیک ہے، ارسا یورسی جو لنگر ڈالا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا جامد، اور بہت جس کو کہتے ہیں ٹف سٹرکچرز، جن کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو والجبال ارساها، ٹھیک ہے، کہ اور پہاڑوں کو ان کے اوپر ویسے ڈال دیا جیسے میخیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں بھی کچھ اسی طرح کا ایک ڈسکرپشن دیا تھا، ہے نا۔ تو بہرحال اب دیکھیں تو پانی چارہ سب زمین سے نکلا، ٹھیک ہے، ہم بھی زمین سے نکلے ہیں، جو ہمارا فزیکل جو مادی وجود ہے وہ بھی اسی زمین سے نکلا ہے، تو ہر حیات دنیاوی جو ہے اس کا سارا سامان اسی زمین سے ملتا ہے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پہ ٹکایا ہوا ہے ان پہاڑوں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد متاع لکم ولانعامکم، تو یہ متاع ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تمہارے لیے ضرورت کا سامان ہے، اور اس کو اور کیا وہ کیا جائے کہ یہ متاع ہے، یعنی یہ دنیا کے لیے تمہارے یہاں کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سامان اکٹھا کیا ہے۔ اس کے بعد اب جو آ گئی ہے بات وہ یہ ہے، اچھا جو لفظی جو چیزیں ہیں وہ پتہ نہیں بات سما کا جو ہے وہ وہی چھت یا کسی چھت کی بلندی بلند کرنا، ٹھیک ہے، فسوا، سوا جو ہے وہ ہوتا ہے برابر کرنا یا درست کرنا، اور دحا بچھانا یا ہموار کرنا، ٹھیک ہے، پھیلانا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو آیا ہے مرعاہا، اچھا مرعا جو ہے یہ چارہ گاہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ ظرف مکان ہے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ چارہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہے نا۔ اب اس کے بعد اب جو آیت آئی ہے وہ پھر آ گئی ہے اسی طرح کا مفہوم جو کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ اب کیا ہے، پھر جب آ جائے بڑا حادثہ، ٹھیک۔ فَإِذَا، اب اذا جو ہے نا، اذا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز اچانک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اذا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آنے کے لیے قرآن شریف میں ایک تو اتت بھی ہے، اتا یاتی آنا، اور ایک ہوتا ہے جاءت، اس کا مطلب بھی آنا ہوتا ہے۔ تو اتت، اتا یاتی جو ہے آنا، یہ وہ آنا ہوتا ہے جو کہ آسانی سے آیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کسی کا آنا جانا ہے بہت آرام سے سہولت کے ساتھ، تو اس کو
اتا یاتی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جاء جب آتا ہے تو یعنی کہ کوئی بہت گرینڈ گرینڈ ارائیول کسی چیز کا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر جاء آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ ہم لوگ پکڑ چکے ہیں نا سورہ نصر میں، تو یہاں پہ ہے کہ جب آ جائے وہ بڑا حادثہ۔ اب طامہ، طامہ جو ہے یہ طا ہے، اور اسی طرح سے تامہ بھی ہے، تا الف اور میم، ٹھیک ہے۔ تو تامہ یعنی پورا، جو ہم کہتے ہیں نا تام، تمت بالخیر، یا پھر تامہ جو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، پورے مکمل کو کہا جاتا ہے۔ تو طامہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ایسی مصیبت، ایک ایسا حادثہ یا شامت، ایسی شے جو ہر شے کے اوپر چھا جائے، ٹھیک ہے، اور کسی کے لیے بھی ممکن ہی نہ ہو کہ اس سے کوئی جائے پناہ مل جائے، یعنی کہ وہ ایک ایسی بڑی مصیبت، ایک ایسا بڑا حادثہ، ایک ایسی جس کو کہتے ہیں نا بڑی شامت کہ اس میں ہر ایک اس کے اندر شامل ہوگا، یعنی کہ کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے، وہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اوور ویلمنگ کلامٹی جس میں کہ ہر ایک انسان اس کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ لے لیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا اس کو اس کے اندر، اور اس میں سے کوئی بھی فرار نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اور یہاں پہ مراد جو ہے اس سے کیا ہے، قیامت، ٹھیک ہے۔ تو طامہ جو ہے وہ بڑی آفت، بڑا ہنگامہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس سے مراد ہے قیامت، طامۃ الکبریٰ، اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں، بڑی، بہت بڑی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا۔ یوم یہ ہوتا ہے جس دن، ٹھیک ہے، یتذکر یعنی یاد کرے گا انسان، ما سعی یعنی کہ جو کچھ اس نے سعی کی تھی، جو کچھ اس نے کوشش کی تھی، جو بھی اس نے ایفرٹس کیے تھے، یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن انسان کو ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو ڈیٹیلز ہوں گی نا اپنی زندگی کی، وہ سب اس کے سامنے آ جائیں گی اور وہ یاد کرے گا۔ اور اسی طرح کا ایک مفہوم سورہ کہف میں بھی آیا ہے نا کہ صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ وہ انسان حیران ہوگا کہ جب نامہ اعمال آئے گا تو وہ حیران ہوگا اس چیز پہ کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس نے اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے، یعنی اس کا حساب کتاب اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو انسان کی جو زندگی ہوگی نا وہ ایک جیسے ویڈیو فوٹیج ہوتی ہے نا آج کل، فلم، تو اس طرح سے چلا دی جائے گی، ہر ایک چھوٹی بڑی ڈیٹیلز اس کے اندر آ جائیں گی، اور انسان جو ہے وہ یاد کرے گا اپنی پوری زندگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی گھبراہٹ، اس دن کی وحشت، اس دن کی دہشت، اس دن کے سوال جواب سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بچائیں، ہے نا۔ تو یہ کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے اسی سلسلے میں کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے دے، یعنی 5 چیزوں کا حساب جب تک اس سے نہ لے لیا جائے تب تک اس کے قدم نہیں ہل سکتے۔ کیا ہوگا؟ عمر کا حساب ہوگا، یعنی کہ عمر جو ہے وہ کہاں آپ نے اپنی فنا کی، کہاں گنوائی آپ نے اپنی عمر، کہاں خرچ کی، جو بھی ہے 50 سال 60 سال 70 سال کہاں گنوائے تم نے، کہاں وہ سارے بتائے۔ پھر خاص طور پہ جوانی کا پھر حساب کتاب ہوگا کہ وہ کس طرح سے، جو ایک جس کو کہتے ہیں نا پیک ٹائم، جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری توانائی، فل آف انرجی ہوتا ہے، صحت ہے، اور جو کچھ بھی ساری چیزیں وہ سب کچھ ہوتی ہیں، تو وہ کہاں پہ تم نے گزاری۔ اس کے بعد مال کا حساب ہوگا کہ کمایا کہاں سے، حلال طریقہ تھا کہ حرام طریقہ تھا، کس طرح سے اس کو خرچ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں اس میں خرچ کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ تم نے اپنے اس مال سے ادا کیے یا نہیں کیے، اپنا جو حق ہے وہ ادا کیا کہ نہیں کیا، ادائے حقوق کا سوال ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر علم کا سوال ہوگا کہ جتنا علم تھا، جو چیزیں پتہ تھیں اس پہ کتنا عمل کیا تھا۔ تو پوری زندگی کی جو ریکارڈنگ ہے نا، پوری زندگی کی فلم، وہ انسان کے سامنے کھول دی جائے گی اور وہ چلائی جائے گی۔ تو بہرحال یوم یتذکر الانسان
ما سعی کہ جو بھی اس نے صحیح کی ہوگی نا، اور بات یہ وہی آ جاتی ہے کہ جو کچھ اس کی کوشش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ریزلٹس نہیں دیکھتے ہیں، وہ نتیجہ نہیں دیکھتے ہیں اس طرح سے، جو ہماری کوشش، جو ہماری نیت ہے نا اس کے حساب سے فیصلے ہوں گے اس دن کہ ہم نے کوئی اچھائی کی تھی تو وہ کس نیت سے کی تھی، اور وہ جو بھی کوشش تھی، جو بھی وہ سعی تھی، وہ کس نیت سے تھی، تو وہ ہم اس دن دیکھ لیں گے۔ اور یہ کہ یوم یتذکر الانسان، مطلب ہر ایک ڈیٹیل، ہر ایک چیز اس دن آ جائے گی، ہم نے کس اخلاص سے کیا تھا، کس نیت سے کیا تھا، اس میں کتنا ایفرٹ لگایا تھا، ہم نے اپنے اوپر کتنا جبر کرنا پڑا تھا، ہمیں اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنی حالات کے اوپر، اور اپنے حالات کے موافق یا مقابل ہم نے وہ کام کیا تھا، اور اس کا جس کو کہتے ہیں نا ذرۃ خیر یرہ ذرۃ شر یرہ، ایک ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی یا بدی کی ہوگی تو وہ اس دن سب کے سب ظاہر ہو جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور کیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، ایک اور چیز، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اب یہ تو ایک ایک لفظ واقعی بہت ہے، تفصیل چاہتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں خیر جتنا بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ برزہ، برزہ جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ لے کے آنا، ٹھیک ہے، گھسیٹ کے کوئی لے کے جب کسی چیز کو آتا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے برزت اور یہاں پہ مجہول کا صیغہ ہے نا، تو یہ کیا ہے، ظاہر ہونا، ظاہر کر دی جائے گی یہ جہنم، ٹھیک ہے۔ اور جہیم یہاں سے مراد دوزخ، اور ویسے اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ دہکتی آگ ہوتا ہے، اور جہما جو ہے نا، جہما یہ ہوتا ہے بھڑکنا، ٹھیک ہے، وجحوماً بھڑکنا، اور جہیم اسی سے مشتق ہے، یعنی اسی سے ہی یہ نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں ہم سب لوگوں کی۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو جہیم ہے نا، یہ بھی ایک اس کی تھوڑی سی تفصیل وہ کر لیں۔ جہما وہ کہا جاتا ہے کہ جو جب ایک شیر اپنے شکار کے اوپر جب نظر گاڑے ہوتا ہے نا، تو اس کے جو پیوپلز آف دا آئی ہوتا ہے نا، جو اس کی آنکھیں وہ جیسے بڑی ہو جاتی ہیں نا، اس کو جہما کہا جاتا ہے۔ تو جہیم جو ہے یہ جہنم کی ایک جس کو کہتے ہیں نا بہت ساری وادیوں میں سے ایک وادی ہے، کہ جو دوزخ ہے اس کے کئی طبقے ہیں، تو اس میں جہنم ہے، حطمہ ہے، سعیرہ ہے، سقر ہے، جہیم ہے، تو یہ الگ الگ اس کے طبقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ جہنم کی جو آگ ہے نا، جہیم، یہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے، کہ جب اس کے پاس یہ جو جہنمی لوگ ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھڑکتی ہے اس کو دیکھ کے، جو اس کے شعلے ہیں، جو اس کی لپٹیں ہیں، وہ بھڑکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائیں۔ تو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ کہ جہنم دکھائی جائے گی، تاکہ اور ایک اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ کس کو دکھائی جائے گی، یہ صرف جو جہنمی ہوں گے ان کو دکھائی جائے گی، یہ سب کو دکھائی جائے گی، تو اس میں جمہور کا قول ہے کہ یہ سب کو دکھائی جائے گی، اور وہ اس وجہ سے کہ جو اس سے بچے ہیں تو ان کو یہ پتہ چل جائے، ان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ نے، ان کے رب نے ان کو کس چیز سے بچا لیا ہے۔ اور جو کئی قیامت کے دن کے جو حشر کے میدان کے اور اس کے بعد جو حساب کتاب کا جو ایک جو سلسلہ ہے، تو وہ اس طرح سے بھی وہ کہا گیا ہے کہ جو پلسرات ہے، جو ہم لوگ جس کا ذکر سن چکے ہیں کئی بار، تو وہ جو ہے وہ اسی جہنم کے اوپر سے ہو کے جائے گا، یعنی کہ وہ باریک سے بعض سے باریک جو وہ، اور تلوار سے زیادہ دھاردار جو پلسرات ہوگا، تو اس کا راستہ جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزرے گا، اور یہ کہ کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ جہنم جو ہے یہ اپنے اندر کھینچ لے گی، اور اپنے اندر اس کو کہتے ہیں نا کہ گھسیٹ لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی کہ آسان حساب کتاب ہو، حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ بچائیں. تو برزت الجحیم لمن یرا، کہ دوزخ دکھائی جائے گی. فاما من طغی، اب یہ بات آ رہی ہے فاما من طغی، تو جس نے سرکشی کی ہوگی. طغیان ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو فاما من طغی، اب یہ ہے کہ جس نے سرکشی کی ہوگی. اب یہ سرکشی ہے کیا؟ تو یہ ہے کہ طغیان ہمارے لیے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مقام بندگی جو ہے نا اس سے جہاں بھی ہم نے تجاوز کیا، یعنی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو بس وہ ہمارے لیے طغیان ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو بندگی سے اوپر جو عبدیت ہے، عبد ہے نا ہم عبد، تو عبدیت سے اگر اوپر سر اٹھایا تو پھر وہ طغا ہوا، یعنی وہ طغیان ہے. اور یہ عبدیت کیا ہے کہ سر جھکا اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے، یعنی حلال حرام سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوں، وہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لیں گے اور ہمیں ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. جو ہماری نیتیں ہیں ان کو درست کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ہے آ جاتا ہے اس طغیان میں کہ اس سے بڑھ کے اگر ہم نے کچھ بھی سوچ لیا نا کہ نہیں ٹھیک ہے اب یہ حرام ہے تو کیا ہے دیکھ لیں گے، دیکھ لیا جائے گا، تو پھر کیا ہے وہ طغیان ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ میں ایک چیز جو آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ نفس کی کیفیت ہے. یعنی نفس جو ہے، ہم باہر سے تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اندر جو نفس ہے ہمارا نا، وہ جو فرعون جو کہہ رہا تھا نا انا ربکم الاعلی، تو اندر سے وہ ہمارا نفس جو ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ میری بات جو ہے نا وہ سب سے صحیح ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے مطلب کچھ بھی، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ کسی کے اوپر بہتان ہو، کسی کی برائی کرنا ہو، تو کیونکہ دل چاہ رہا ہے، اب بیٹھے ہیں ساتھ ہے تو کیا کریں، چلو اسی کی برائی اس کی برائی، جبکہ پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور بہت سخت گناہ ہے، یہ وہ ہے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ اس وقت نفس جو ہے وہ اس پہ ابھارتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے کسی کو ٹانٹ کرنا ہے، کسی کو طنز کرنا ہے، کسی کو جس کو کہتے ہیں نا کہ نیچا دکھانا ہے، تو وہ جو ہمارے لیے جو موقع ہوتے ہیں وہ ہم گنوا نہیں پاتے ہیں، وہ تو استعمال ہو ہی جاتے ہیں. تو یہ ساری جو یہ نفس کی سرکشی ہے، طغیان ہے یہ نفس کا. تو یہ کہ جو ہمارے اندر کا جو فرعون ہے نا وہ بھی اسی طرح سے ہی مستقل کہتا رہتا ہے، اور کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اس اپنے نفس کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو ایک تو ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یہ تو نفس کی کیفیت ہوگی کہ طغیان ہم نے کیا، اور آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو یہ عملی کیفیت ہے کہ ہم نے کس کو مقدم رکھا، یعنی کہ کس کو ہم نے ترجیح دی ہے، کس کو زیادہ امپورٹنس دی ہے، پرائیورٹی کیا ہے ہماری آثر الحیات الدنیا. یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے نا اس کو ہم نے زیادہ ترجیح دی ہے، اس کو پرائیورٹی دی ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے. تو بیسکلی بات جو ہے نا کہ اب ایک یہ مکمل کر لیں تب پھر بات کرتے ہیں. وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہو. فإن الجحیم ہی المأویٰ. ٹھیک ہے، سو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اب جہیم کی تو بات ہو گئی تھی. ہی المأویٰ، آوا جو ہے نا آوی، یہ جو ہے یہ ہوتا ہے ٹھکانہ یا پناہ گاہ، اور مأویٰ جو ہے یہ پناہ گاہ ہے. مأویٰ پھر سے وہی ظرف مکان، یعنی وہ جگہ جہاں پہ پناہ لی جائے. اور سوچ لیجئے کہ ان کی پناہ گاہ کیا ہوگی، یعنی کہ انہیں اگر کہیں راحت ملے گی تو کہاں ملے گی؟ جہیم میں، یعنی کہ وہاں جہاں پہ وہ بھڑکتے ہوئے شعلے اور بھڑکتی ہوئی لپٹیں اور آگ ہوگی. تو یہ ان کی اگر پناہ گاہ ہے تو اس کے علاوہ کیا ہوگا ان کا، وہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک مفہوم تو مکمل ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہیم میں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی اس جہنم میں جانے کے لیے دو کنڈیشنز یہاں پہ صرف بتائی گئی ہیں، صرف دو. اور وہ کیا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کہ جس نے طغیانی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کی ہے نا، ایک کنڈیشن یہ ہے. اور دوسری وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ضروری سمجھا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت
کی بنسبت دنیا کی ترجیح، دنیا کی زندگی کو اور پرائیورٹی دی اس نے، یا اس کو یہ لگا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے جو کہ اس کے بعد آنے والا ہے، یعنی کہ آخرت۔ تو جہنم میں جانے کے لیے بہت بڑی بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہاں پہ دو چیزیں ہیں، طغیان ہے اور آثر الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی کی پرائیورٹی اگر ہے تو پھر ہم سب لوگ دیکھ لیں کہ ہم لوگ اپنی آخرت کے لیے کیا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے تو بہرحال بہت کچھ ہوتا ہے اور ہوتا بھی رہتا ہے، اور اس میں افسوس بھی ہوتا ہے، بڑا صدمہ بھی ہو جاتا ہے ہم کو، یہ نہیں ہو پایا، وہ نہیں ہو پایا، گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں، پہننا ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، اس میں کتنی تیاری ہوئی، اس نے مجھے بلایا، اس نے نہیں بلایا، اس کو مجھے بلانا تھا اور نہیں بلانا تھا۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ مطلب ہر جگہ کووڈ کے بعد شادیاں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ہوں گی بھی۔ تو بیسکلی بات یہی ہے کہ اس میں پھر یہ کہ اچھا انہوں نے یہ کیا تھا تو میں نے یہ کیا، اس میں وہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو میں نے، جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہ سب کیا ہے، یہ تو خیر ویسے بھی مذموم چیزیں ہیں، یہ تو غلط چیزیں ہیں نا، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ ترجیح ہماری زندگیوں میں انہی چیزوں کی ہے، چاہے وہ کپڑے لتے ہوں، دینا لینا ہو، گفٹس ہیں، اور اخلاص اور وہ تو چھوڑ ہی دیں، اگر اس نے مجھے یہ دیا تھا تو میں اس کو وہ دوں گی، اور اگر اس نے مجھے کوئی بہت اچھا سا گفٹ نہیں دیا تھا مجھے یا میری بچی کی شادی میں، یا مجھے وہاں پہ گئے تھے تو اس طرح سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر جتنا اس نے دیا تھا اسی کے حساب سے ہی تو ہم دینا ہے ہم کو، اس سے بڑھ کے تو نہیں دے سکتے۔ تو یعنی کہ یہ لین دین، یہ دینا لینا ہے، یہ بدلہ ہے، یہ ہم اسی دنیا میں کر کے ختم کر دیں گے، جہاں آخرت کے لیے تو ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، اس کو کہتے ہیں نا، اس چیز کا استحضار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا حساب کتاب ہم لوگ خود اپنے آپ لے لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کتاب لیا جائے۔ وآثر الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے باز رکھا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری جو جنت پہ جانے کے لیے کیا ہے، پہلی جو کنڈیشن ہے نا وہ کیا ہے، خواف مقام ربہ ایک، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اور اس سے پہلی کی چیز کیا ہے کہ جو اس چیز سے ڈرا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یعنی کہ آخرت اور وہ تو بعد کی بات ہے، صرف جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک احساس ہمارے اندر اگر ہو کہ اپنے رب کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہوگا، تو وہ ایک چیز ایسی ہے، وہ ایک ایسی کیفیت ہے تو جو ہر گناہ سے ہمیں بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر صرف یہ دو کوالٹیز آ جائیں گی نا تو ہر چیز سے پھر بچ جائیں گے، حلال حرام سے بھی بچ جائیں گے، کسی کی غیبت کرنے سے بچ جائیں گے، کسی کو جس کو کہتے ہیں نا پورا بدلہ دینا، چاہے وہ اچھائی میں ہو چاہے وہ برائی میں ہو، اس سے بھی بچ جائیں گے۔ بلکہ خیر اچھائی کا بدلہ تو بالکل اس سے بہتر دینا چاہیے، جیسے سورہ رحمان میں بھی ہے نا، دیکھیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر کرو اس کے لیے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پایا یا نہیں کیا ہے تو تم اخلاص کے ساتھ، ہم تو کر سکتے ہیں نا، تو ہم کیوں نہ کریں، اس لیے کہ بدلہ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو روکا، اس نے اپنے نفس کو قابو کیا، اپنے نفس کو اس نے روکے رکھا، تو کیا ہے کہ وہ اس کے لیے پھر جنت ہے، ہی المأویٰ، جنت جو ہے وہ اس کے لیے پناہ گاہ ہوگی، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ایک چیز ہے نا، اور یہ جو ایک کیفیت ہے، ایک یہ ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی وَنَهَى نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، یعنی نفس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے، یعنی ہم لوگوں سے جدا کیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے مقابلے میں ہے، یعنی کہ نفس جو ہے وہ اپنی بات منواتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ہم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں لے آئیں یا قابو میں لا سکیں اور اس کو لگام دے سکیں تو پھر کیا ہے،
ہمارے لیے جنت جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ نفس جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا دشمن ہے. تو نفسانی خواہشات جو کہا جاتا ہے نا، تو اسی لیے کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. جو خواہشات ہیں، جو ہوا جس کو کہا جاتا ہے نا، کہ وہ ایمٹی ڈیزائرز، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، کہ جب آپ جو بھی ہے مطلب نفس اس پہ اتنا ابھارے گا کہ یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتی ہے وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایک تڑپ ہوتی ہے وہ حرام کرنے کی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو ہے وہ ہمیں جہنم تک لے کے جاتا ہے نا. تو بہرحال اس کے بعد پھر آ گیا ایک دم آخر کا حصہ، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. دیکھیے مرساہا والجبال ارساہا، یہ وہی آ گئی نا بات کہ پہاڑوں کا، اور اب یہاں پہ قیامت کے لیے بھی وہی آیا ہے کہ یہ کب واقع ہوگی، یعنی کہ یہ کب آئے گی. کہ اور فیما انت ذکرہا، اس کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک وہ ہے نا کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی، کیا ہوگا، پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بات یہ لوگ بار بار پوچھتے تھے. اور اگر شروعات دیکھیں اس سورہ کی تو اس میں بھی تو یہی بات ہو رہی تھی نا کہ لمردودون فی الحافرہ، کہ اس کے بارے میں شک و شبہات. تو جب تمہیں اس سے کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک انسان کی قیامت تو اسی وقت آ گئی جب اس کا انتقال ہو گیا ہے نا، تو اس کے بعد تو پھر اور کچھ بچا ہی نہیں اس انسان کے لیے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق. الی ربک منتہاہا، آپ اس کی خبر تو صرف آپ کے پروردگار کو، یعنی قیامت کا جو ایک علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتا دی ہیں، اس کے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اثرات بتا دی ہیں، وہ سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن ایگزیکٹلی وہ کب ہوگی وہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے. الی ربک منتہا، اس کی انتہا جو ہے یعنی کہ اس کا جو علم ہے، اس کی جو خبر ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، انما انت منذر من یخشاہا، کہ بے شک آپ، انتا آپ کے لیے آ رہا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ تو کیا ہیں، ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اس کے لیے جو ڈرے. پھر وہی آ گئی خشیت. ٹھیک ہے، یعنی کہ اندر کانشنس جو اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر جو اندر ڈالا ہے نا، وہ بہرحال ملامت کرتا ہے ہم کو برائی پہ، برائی کرنے پہ یا برائی کی طرف جانے سے. تو وہ کانشنس جس کے اندر ہے نا، تو یہ ڈر جو ہے یہ اس کو آ جاتا ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن اس کو دیکھ لیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں تھے ایک شام یا اس کی صبح. ٹھیک ہے، کأنہم، گویا کہ وہ، یوم یرونہا، جس دن دیکھیں گے اس کو، یعنی کہ جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے، اس قیامت کو دیکھ لیں گے اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے نا، تو اس دن ان کو کیا لگے گا، ان کو یہ لگے گا کہ وہ دنیا میں کیسے رہے تھے، گویا کہ ایک شام یا اس کی صبح، یعنی کہ دن کا کچھ چند حصہ، یعنی ایک دن بھی نہیں لگے گا، بس یہ لگے گا کہ کوئی ایک شام یا اس کا کوئی ایک پہر ہم نے اس دنیا میں گزارا تھا. اس دنیا میں جس کو ہم نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ترجیح دی تھی، اس دنیا کو، اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز سب ختم ہو گئی. ایسے بھی پیسے کما لیں، ویسے بھی کما لیں، آ جائیں پیسے کسی طرح، کسی کا بھی مار لیں، یا خرچ کرنا ہے تو نہیں خرچ کر دیں گے اگر کسی اور کے اوپر، کسی اور کی ضرورت کے اوپر. اور یہ صرف مال نہیں ہے، یہ مال ہے، اسباب ہیں، وقت ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا جس کو کہتے ہیں نا ہمارا سامان ہے، ہماری چیزیں ہیں. وہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ کسی کی مدد کر دی ہم نے، اگر کسی کو کسی وقت کسی چیز کی ضرورت ہے اگر ہم نے دے دی تو اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، بس یہ ہوگا کہ وہ آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑی نیکی بن کے سامنے آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم نے ترجیح دی ہے نا، کہ اس کی وجہ سے ہم نے اتنا گناہ کمایا اور اپنے لیے جہنم کا ابدی ٹھکانہ اللہ نہ کرے بن جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کے لیے کہا ہے کہ وہ ایک دن بھی نہیں لگے گا، مطلب ایسا بھی نہیں لگے گا کأنہم، یعنی کہ گویا کہ وہ کیا تھا کہ دن کا ایک حصہ،
صرف ایک کوئی پہر یا ایک کوئی شام، او دحاہا، یا یہ کہ اس کی کوئی ایک صبح، یعنی دن، پورا دن جو ہے نا اس کا کوئی ایک پہر سے زیادہ نہیں لگے گا جب انسان اس دن دیکھے گا۔ اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی جو ابدی زندگی ہے، اس کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اتنی مستقل اور اس ہمیشہ رہنے والی ہوگی کہ اس وقت انسان کو لگے گا کہ دنیا کی جو زندگی تھی نا، تو وہ ایک دن بھی نہیں بلکہ اس دن کا کوئی حصہ، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھا دیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہم کو یہاں پہ اس لیے کہ ہم اپنی آخرت بنا پائیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس دنیا کو ہی بناتے رہ جائیں اور بعد میں یعنی ابدی زندگی کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جنت کمانے کے لیے صرف دو چیزیں ہی چاہیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو ہم کو اس چیز سے ڈر ہو کہ ہمیں مقام یعنی قائم ہونا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو نفسانی خواہشات ہیں یعنی جو ایک اپنی جو اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہے، جنت ہی المأویٰ۔ اور اس کے برعکس کیا دو چیزیں ہیں، طغیان ہے ایک، یعنی کہ وہ طغیان ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور دوسری چیز ہے آثر الحیات الدنیا، کی دنیا کی زندگی کو اگر ہم نے ترجیح دی ہے تو پھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس الاعلیٰ میں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔